میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کئی جمعات المبارکہ سے آپ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے اس سے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق، جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، جب وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، جب وہ نصیحت کا طلبگار ہو تو اس کو نصیحت کرنا، اور جب چھینک پر وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا، اور میت کے پیچھے پیچھے چلنا، مسلم مردے کے مسلم میت کے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ 6 حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بیان فرمائے۔ میں اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتے ہوئے، اور آپ سب کا بھی میں مشکور ہوں کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا سحروز عظیم الشان عالمی سنی اجتماع بہت ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا، اور الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ استفادہ کیے، اور لوگوں نے اپنے افکار و نظریات اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کے بارے میں جد و جہد کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے بھی اجتماع کی کامیابی میں حصہ لیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، اس وقت ہر جگہ حق کی لڑائی چل رہی ہے، میرا حق میرا حق میرا حق، لیکن ہم خود اپنے مسلمان بھائیوں کا کتنا حق مارتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر رکھے، آپ نے ان میں سے 4 حقوق سماعت فرما لیے۔ آج 5ویں حق کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ 5واں حق کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کوئی چھینک مارے اور اس کے بعد الحمدللہ کہے، یعنی چھینک آئی اور جس مسلمان کو چھینک آئی اس نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا تو سننے والے مسلمان پر اس کا جواب دینا واجب ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ جواب دینا اس مسلمان کا حق ادا کرنا ہے۔ بسا اوقات انسان چھینک کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اچھا خاصا موڈ تھا، بات کر رہے تو چھینک آ گئی۔ تو اب تو ہم لوگ صرف کھانے پینے اور لباس کے اندر ہی انگریزوں کا طریقہ نہیں اختیار کر رہے، بلکہ عادات و اطوار بھی ان کی اس طریقے سے ہم اپنا چکے ہیں کہ کئی سرمایہ دار اور کئی بڑے پڑھے لکھوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور اس میں جب کسی کو چھینک آ جاتی ہے، سوری ایسا کر دیتے ہیں، فوراً سوری کہہ دیتے ہیں۔ اور آپ میں بہت سارے پڑھے لکھے موجود ہیں، وہ بھی اپنے پروفیشن کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن ہوتا ہے، سامنے والا مسلم نہیں نان مسلم ہے، یا ایسے ہی بہت زیادہ سرمایہ دار یا پروفیشنل ہے، تو چھینک آتی ہے تو آدمی سوری کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوری کہنے کی بات ہے ہی نہیں۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی کو چھینک آئی اور اس نے جیسے ہی کہا الحمدللہ، اگر سننے والا کوئی دوسرا نہیں تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو چھینک پر سوری کہنا یہ یہود و نصارہ کا تو طریقہ ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ چھینک آئے تو فوراً الحمدللہ کہو۔ یہ الحمدللہ ہے کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس بات پر؟ چھینک آنے پر اللہ کا شکر۔ تو آپ کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں
کہ چھینک بیماری کی علامت ہے یا تندرستی کی علامت ہے؟ چھینک آتی ہے تو پورے بدن کے اندر ایک فرحت اور بدن کے اندر ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ کسی کہنے والے نے کہا کہ جب چھینک آتی ہے تو انسان کی جو زندگی رک گئی تھی اللہ اس چھینک کے ذریعے دوبارہ شروع کر دیتا ہے، تو نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں رہ گیا، اب آہستہ آہستہ اسلامی تہذیب کا جنازہ نکل گیا۔ نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ رہ گئی، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ، نہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، نہ اس کے بعد الحمدللہ۔ ایسا خدا کو بھولے ہوئے ہیں، ایسا بھولے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے نئی زندگی عطا فرمائی، تمہیں فریش کر دیا۔ بلکہ اور اگر عرض کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یحب العطاس، کہ بے شک اللہ چھینک مارنے والے سے محبت فرماتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی چھینک مارتا ہے، جسے چھینک آتی ہے، اس چھینک مارنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے اور اسے پسند فرماتا ہے۔ تو اب کس بات پر اللہ کا شکر؟ مولا میرے وجود سے وہ عمل سرزد ہوا جو تجھے پسند ہے، تو میں اس بات پر تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، اس بات پر تیرا شکر ادا کر۔ اور تھوڑا سا سمجھاؤں کہ چھینک پر الحمدللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم مصلی امامت پر تھے، کیا کہنا، سرکار امامت فرما رہے ہوں اور جو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہو کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ امام الانبیاء، امام قبلتین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہوں اور سب نماز پڑھ رہے ہوں اقتداء میں، وہ کتنے خوش نصیب ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی بڑی تیزی سے آئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، جماعت شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے کہ شامل ہونے سے پہلے یا شامل ہوتے وقت چھینک آئی اور انہوں نے فوراً کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور پھر نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون تھا جس نے یہ کلمات کہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے صحابہ ڈر گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اس کلمات کے ادا کرنے پر شاید ناراض ہو گئے ہوں، تو سب ڈر رہے تھے کہ کہوں گے۔ تو سرکار نے ہمت دلائی۔ حضور کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کو ڈرا ہوا دیکھتے تھے اس کو ہمت دیتے تھے، اسے حوصلے نہیں، کہو کون ہے تم میں سے، کوئی ایسی بات نہیں، بتاؤ تو صحیح کس نے کہا۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور میں نے کہا یہ کلمات، یہ کلمے میری زبان سے نکلے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور نے فرمایا جب تمہاری زبان سے یہ کلمے نکلے نا تو میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے لپک رہے تھے، بڑے اچھے کلمات ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ایک بندہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر جب الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں اور اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں کہ اس کلمے کو ہم اٹھا لیں۔ لیکن اس قوم کا کیا کیا جائے، تھینک یو نہیں بھولتے، الحمدللہ بھول جاتے۔ بڑی عجیب یہ قوم ہو گئی۔ بلکہ اور تھوڑا سا میں سمجھاؤں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی شخص اللہ کی کسی نعمت کے ملنے پر ایک بار کہے الحمدللہ اسے ثواب ملتا ہے، اور اسی نعمت پر دوسری مرتبہ اس نے کہا الحمدللہ اسے ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اسی نعمت کے ملنے پر وہ 3 بار الحمدللہ کہہ دے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خدا کے بندو، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے۔ العیاذ باللہ اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا وہ مظاہرہ کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اس طریقے سے بھول گئی جیسے کوئی نعمت اسے ملی ہی نہیں۔ بدن میں 360 جوڑ ہیں، کتنے جوائنٹس ہیں یہ؟ 360۔ ایک بندے پر لازم ہے کہ صبح اٹھتے ہی یہ 360 جوڑوں کا شکر ادا کرے۔ ادا کرتے ہیں ہم؟ کس نے ہم کو پیدا کیا؟ کس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی؟
کہ کہاں سے مسلمانوں نے غیروں کا طریقہ سیکھ لیا. تھوڑی سی دولت آئی بس یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑے. سوری چھینک آئی تو سوری کہنا. لا حول ولا قوت. بند کرو یہ سسٹم. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا جسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے اس کا جواب دینا ضروری ہے. وہ یہ مسلمان کا حق ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور غالباً فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے یہاں تھے یا ان کے یہاں تھے اور ان کی بیٹی آئی اور ایک اور بھی موجود تھے. دونوں کو چھینک آئی تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو جب چھینک آئی تو اس کا جواب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرحمک اللہ کہہ کر کے دیا. یرحمک اللہ کیوں؟ آپ کہیں گے یرحمک اللہ نے قلہ کیوں؟ تو جب عورت کا معاملہ ہو تو وہاں پر زیر آ جاتا ہے اور مرد کا معاملہ ہو تو وہاں زبر آ جاتا ہے. جیسے جزاک اللہ یہ مرد کو کہا جا سکتا ہے لیکن کسی عورت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو جزاک اللہ کہنا پڑے گا. اس کے لیے کی کا لفظ زیر آئے گا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا اور دوسرے جو تھے ان کو جواب ہی نہیں دیا ان کی چھینک پر. انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی اور ان کے والد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی کہ فضل بن عباس کی بیٹی کو چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ کہا اور میرے بیٹے کو چھینک آئی تو آپ نے اسے دعا نہیں دی. کیا سوچ تھی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو چھینک مارے جسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. تو تمہارے بیٹے کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا. تو چھینک کے جواب سے مراد یہ ہے کہ جسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سن لیں کہ جس نے یرحمک اللہ کہا چھینک مارنے والے کو چاہیے کہ اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تعالیٰ تمہیں راستہ دکھائے اور سیدھا راستہ دکھائے اور پروردگار جل جلالہ تمہارے دل کو اچھا کر دے سیدھا کر دے. یہ دعا دے. لیکن اگر چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے ہی نہیں تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. کتنی بڑی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ایک الحمدللہ وہ پڑھ لے تو اس کلمے کے عوض کے اندر فرشتے لپک کر وہ کلمہ لے لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ کے بندے کی طرف سے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کی جاتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ساری تہذیبیں مرتی جا رہی ہیں جو اسلامی تہذیبیں ہیں. السلام علیکم کی جگہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون ہائی ہیلو یہ سب شروع ہو گیا. سلام کا رواج ختم ہو رہا ہے. بسم اللہ کا رواج ختم ہو رہا ہے. الحمدللہ کا رواج ختم ہو رہا ہے. ساری چیزیں آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہیں. خدا کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ چھینک اچھی علامت ہے. چھینک کیا ہے؟ اچھی علامت ہے. یعنی آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور بات کے دوران آپ کے ساتھ موجود کسی کو چھینک آ گئی تو فرمایا یہ شاہد عادل ہے کہ یہ اچھی بات کے اوپر اللہ کی طرف سے گواہی کی ایک علامت ہے. یہ ہے چھینک. قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت پر کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سلسلے میں بھی ہمیں کتنا بڑا بڑا درس عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو درست کر سکیں اور ہمارا کوئی لمحہ بھی یاد الہی اور ذکر الہی سے غفلت میں نہ گزرے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں چھینک آنے پر جس کو چھینک آئی اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے. اور اگر کوئی وہاں پر مسلم موجود نہیں اور اس نے الحمدللہ کہا جواب دینے والا کوئی ہو یا نہ ہو فرشتے اس کے جواب میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. تو کبھی بھی چھینک آنے پر آپ الحمدللہ کہنا نہ بھولیں. اور جو مسلمان
چھینک کو سنے اور چھینک مارنے والا جو ہے اس کی زبان سے الحمدللہ سنے، فوراً اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ سوری کہنا، یہ معاف کرنا کہنا، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، یہ عقل سے پیدل ہونے کی علامت ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو ایک مسلمان کے جو حقوق رسول اعظم نے ہم پر متعین فرمائے اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔